السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی قابل صد احترام سامعین اور ناظرین، آج عید الفطر کا دوسرا دن اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے سب کو۔ اور آج کی ویڈیو میں ایک ضروری گزارش اور انتہائی اہم گزارش آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اللہ پاک نے جتنے اعمال ہمارے اوپر لازم کیے ہیں نا، جو لازمی اعمال ہیں، فرائض، واجبات وغیرہ، جو ہمارے اوپر ہر حال میں لازم ہیں اور ان سے بندہ جو ہے سبکدوش نہیں ہو سکتا، ان لازمی اعمال کے علاوہ کچھ ایسے اعمال جو اضافی ہوں ہمیں اپنے پاس رکھنے چاہیے۔ جو لازمی اعمال ہیں، چاہے وہ بدنی ہیں، چاہے وہ مالی ہیں یا زبانی ہیں، جو بھی اعمال ہیں، تو ان کو ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں، ان کو بجا لائیں، اور ان کی بجاوری کے ساتھ ہمیں کچھ اضافی اعمال ایکسٹرا، جن کو نفل یعنی نوافل کہتے ہیں، ہمیں اپنے پاس رکھنے چاہیے۔ ایک حدیث سے میں اپنی بات آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے ایک مفہوم ہے، اور وہ مفہوم یہ ہے کہ قیامت والے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور نماز کا حساب کرتے ہوئے اللہ پاک اپنے فرشتوں کو فرمائیں گے، باوجود یہ کہ اللہ پاک عالم الغیب ہیں، علیم بذات الصدور ہیں، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، اس کے باوجود اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرمائیں گے کہ ان کی جو فرض نمازیں ہیں وہ چیک کر لیں وہ پوری ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ پوری ہوں گی تو پھر فرشتے وہ مکمل لکھ دیں گے، اور اگر پوری نہیں ہوں گی تو فرشتے اللہ سے جب درخواست کریں گے کہ ان کی نمازیں، فرض نمازوں میں کمی کوتاہیاں ہیں اور کچھ ناقص ہیں، تو اللہ پاک پھر فرمائیں گے کہ ان کے پاس کچھ نوافل بھی ہیں کہ نہیں، نفل نمازیں ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو پھر ان نفل نمازوں سے ان کے جو فرض نمازیں ہیں، ان کے فرائض کی تکمیل کر دیں، فرض نمازوں کی۔ تو اس حدیث کی نسبت سے ہمیں اپنے پاس جو لازمی اعمال ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے پاس کچھ نوافل ضرور رکھنے چاہیے۔ تو اسی نسبت سے ابھی رمضان المبارک کا جو مبارک مہینہ ہمارے اوپر سے گزرا ہے، اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا، اور رمضان کے جو روزے ہیں وہ فرض روزے ہیں، اور فرض روزے اللہ پاک نے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو لازمی بات ہے، انسان ہے، کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، کچھ نہ کچھ اونچ نیچ انسان سے ہوتی رہتی ہے، روزوں کی حالت میں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، کمی کوتاہیاں رہ جاتی ہیں۔ تو پھر اللہ پاک نے جہاں ہمیں نفل کے لیے کسی خاص وقت کو متعین نہیں کیا کہ کسی خاص وقت میں ہی آپ جو ہے نفل ادا کر سکتے ہیں، نفل تو کسی وقت بھی اور سال کے کسی بھی مہینے میں نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں۔ پھر کچھ ایسے روزے ہیں جن کی فضیلت جو ہے نا نفل ہیں، لیکن ان کی فضیلت آپ علیہ السلام نے بتلائی ہے کہ وہ ایسے نوافل ہیں کہ جن کی فضیلت بھی ہیں اور بہت بڑی فضیلت ہے، کہ رمضان مبارک کے روزوں کے بعد شوال میں 6 روزے رکھنا، یہ ان کی بہت بڑی فضیلت بتلائی ہے۔ اللہ پاک نے ان روزوں پر بڑی برکات رکھی ہیں۔ تو یہ جو 6 روزے ہیں، شوال کے 6 روزے، جہاں ان کی اپنی فضیلت ہے، وہ فضیلت اللہ پاک ہمیں عطا فرمائیں گے، اللہ کی رحمت سے بعید نہیں ہے، اللہ پاک ضرور عطا فرمائیں گے۔ لیکن اس میں ایک بہت اہم پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ اللہ پاک شوال کے ان روزوں کی برکت سے رمضان کے روزوں میں جو ہماری اگر کمی کوتاہیاں رہ گئی ہوں تو اللہ پاک ان کی تکمیل کریں گے، وہ کمی کوتاہیاں دور کر کے ان روزوں کی بدولت اللہ پاک وہ روزے جو ہے رمضان والے وہ مکمل فرمائیں گے۔ تو یہ جو 6 روزے ہیں شوال میں، ان کی مختلف فضیلتیں بیان کی گئی ہیں فضائل کے درجے میں۔ تو یہ نہیں ہے کہ ذہن میں یہ آ جاتا ہے، ایک نقشہ آ جاتا ہے نا کہ جی شاید یہ ایک ساتھ رکھنے ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ پورا شوال کا مہینہ ہے، اس مہینے میں جب بھی موقع ملے تو یہ روزے رکھ کے 6 پورے کر لیے جائیں، 6 سے کم بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، 6 سے زیادہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ نفل روزے ہیں، یہ لازم نہیں ہے بندے کے اوپر۔ تو اگر اس کا اہتمام کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ ہم کوشش کریں گے اللہ پاک کی توفیق سے کہ اللہ پاک یہ فضیلت ہمیں بھی عطا فرمائیں اور یہ موقع ہمیں بھی عطا فرمائیں موت سے پہلے۔ یہ چیزیں بڑی لازمی ہیں، اور اللہ پاک انہی کی برکت سے انشاءاللہ ہم سب کو جنت میں اکٹھے فرمائیں گے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔